السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز فرام سیپینٹ ہال اسکول سسٹم. اسلامیات کے اس لیکچر میں محمد فیض رسول فیض آپ سے مخاطب ہے. 8th کلاس میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 سے. مگر اس سے پہلے ہم سورۃ الانفال کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے. ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 7. تو ہم بلا تاخیر سورۃ الانفال کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے سورۃ الانفال کا تعارف. تو بیٹا سب سے پہلے ہم نے الانفال کا مطلب دیکھنا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو الانفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور یہ لفظ انفال جو ہے یہ نافلہ کی جمع ہے. اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کے بارے میں بات ہوئی ہے اس لیے اس صورت کا نام الانفال ہے. شان نزول، بیٹا شان نزول اس چیز کو کہتے ہیں یعنی جس جگہ پر یہ صورت نازل ہوئی یا جس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اس حوالے سے ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سورۃ الانفال کا جہاں تک تعلق ہے، غزوہ بدر کے وقوع پذیر ہونے کے بعد 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی. لہذا سورۃ الانفال نزول کے اعتبار سے مدنی ہے. چونکہ مدینہ میں نازل ہوئی اس لیے مدنی ہے. اب نیکسٹ آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے 3 نمبر پر آیات. سورۃ الانفال کی آیات کی تعداد 75 ہے اور اردو میں اس کو 75 کہا جاتا ہے. جہاں تک رکوعات کا تعلق ہے تو سورۃ الانفال کے رکوعات کی تعداد ہے 10. آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک آپ نے تعارف کو سمجھنے کی کوشش کی. اب ہم اہم مضامین کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی سورۃ الانفال میں ویسے تو بہت سے مضامین ہیں لیکن امپورٹنٹ جو ہمارے ٹاپکس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ چند ٹاپکس ہم نے یہاں پر لکھے ہیں. سب سے پہلا رائٹ سائڈ پہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلا بلٹ فارم میں جو پہلا پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ ہے مال غنیمت. بیٹا مال غنیمت کے بارے میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. ابھی صرف ہم تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور انتہائی توجہ سے آپ نے اس کو سننا ہے. نمبر 2، مومنین کی صفات، کوالٹیز آف مومن کون سی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے 1000 فرشتوں کا نزول، یعنی فرشتوں کے ذریعے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی گئی. نیکسٹ پوائنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار پر کنکریاں پھینکنا. نیکسٹ پوائنٹ ہے بارش کا نزول، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جو بارش نازل ہوئی اس کی کیا وجہ تھی اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا، اس پر بات کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے مومن کی فراست. مومن کی فراست کے حوالے سے بھی اس صورت میں ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کی تدبیریں، یعنی وہ جو چالیں چل رہے تھے ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کفار مکہ کی حالت آل فرعون کی طرح. یہ آل فرعون کی مثال کیوں دی گئی اور کفار مکہ کی حالت کیا تھی
اس صورت میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے. لیفٹ سائڈ پہ آپ بلٹ فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے ٹاپ پہ آپ پہلا پوائنٹ دیکھیں، وہ ہے دفاع کی تیاری، یعنی آپ کی پریپریشن آف ڈیفense. جی، بدترین جانور. نیکسٹ پوائنٹ ہے بدترین جانور، یعنی اللہ کے نزدیک بدترین جانور کون ہیں، یعنی بدترین قسم کے جانور جو ہیں وہ کون ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے صحابہ کے درمیان محبت، یعنی آپس میں وہ جو محبت کا درس دیا گیا ہے انما المؤمنون اخوہ کا، تو اس کی عملی مثال جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے جہاد کی ترغیب. اسی صورت میں جہاد کی ترغیب دی گئی اور وہ کس طریقے سے دی گئی اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے مومن مومن کا دوست ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کافر کافروں کے دوست ہیں، جیسے مومن مومنوں کے دوست ہیں ایسے ہی کافر کافروں کے دوست ہیں. اینڈ لاسٹ پوائنٹ یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن. تو یہ کون سا دن ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے. جی بیٹا، یہ تھے اہم مضامین جو کہ اس پوری صورت میں کہیں نہ کہیں آئیں گے اور پھر ہم ان کو ڈسکس کریں گے. آگے بڑھتے ہیں بیٹا. آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کے جو اہم نکات ہیں جو آج ہم نے سٹارٹ لینا ہے، آیات سے سٹارٹ لینا ہے، اس میں جو اہم نکات ہیں اس کے بارے میں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے آیت کا ترجمہ، اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا. پھر آیت میں موجود مشکل الفاظ معانی کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ 2 پوائنٹ تو ترجمے کے حوالے سے ہیں. اور بچوں، ترجمہ جب آپ کو ورڈ میننگز آ جائیں گے تو آپ انتہائی آسانی کے ساتھ آیت کا ترجمہ کر سکیں گے. عربک ورڈنگ جو ہے اس کی پروننسیشن آپ جیسے میں پروناؤنس کروں گا آپ نے اس کو انتہائی غور سے سننا ہے اور کیئرفل رہنا ہے سننے میں. اور پھر اس کے بعد جو میں مشکل الفاظ معنی کی وضاحت کروں اس کو بھی آپ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے. پھر آہستہ آہستہ آپ خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اگر ہم ٹاپکس کے بارے میں بات کریں جو آج کے سبق میں ہم ڈسکس کریں گے پراپر طریقے سے، وہ ہے نمبر 1 مجاہدوں کا مال غنیمت کے بارے میں سوال کرنا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے اور آپس میں صلح رکھنے کا حکم، یعنی اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے یہ کیوں دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم۔ یہ بچوں وہ پوائنٹس تھے جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دعا ہے ہم اس سبق کا جو آغاز کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسٹوڈنٹس، آیت کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے ہم آیت کی تلاوت کریں گے۔ آیت نمبر 1، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ ہے آپ کی آیت نمبر 1۔ ہم نے اسی آیت میں سے الفاظ اٹھائے ہیں اور نیچے باکس میں لکھ دیے ہیں۔ باکس میں یہ وہ مشکل الفاظ مانی ہیں جن کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ تو آپ کو باکس میں پہلا لفظ نظر آ رہا ہے جو کہ ہم نے آیت سے لیا، آیت میں سے وہاں سے کاپی کیا اور یہاں پر لکھا یسألونک۔ یسألونک لفظ جو ہے اس میں سوال کرنے کا ذکر ہے، پوچھنے کا ذکر ہے۔ تو یسألون اس کا مطلب ہے یعنی وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اور یہ جو کاف زبر کا ہے اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں پر یہ پروناؤن استعمال کی گئی ہے کا۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں، یعنی آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں اباؤٹ، اباؤٹ یعنی کے متعلق، کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مطلب ہے کے بارے میں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں مشکل الفاظ معنی کی طرف۔ دو لفظ آپ نے پہلے سیکھے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ الانفال، اس کا کیا مطلب ہے؟ مال غنیمت۔ نیکسٹ ورڈ ہے، سیکنڈ ورڈ قل، اس کا مطلب ہے کہہ دیں۔ اس کے بعد فاتقوا اللہ، فا کا مطلب پس، اور اتقو ڈرنا، اور اللہ یعنی اللہ سے، پس اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، درست رکھو آپس کے تعلقات، ٹھیک ہے۔ بینکم کا مطلب ہے یعنی ذات بینکم کا مطلب ہے آپس کے، اور اصلحو کا مطلب ہے درست رکھنا، صلح رکھنا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ان، آپ کا ففتھ ورڈ ہے ان، اس کا مطلب ہے اگر۔ کن تم، اس کا مطلب ہے تم ہو، مؤمنین ایمان والے ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب بالکل ان کو انفرادی طور پر الگ الگ کر کے ورڈ ٹو ورڈ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے باکس میں، اور آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صرف آیت نمبر 1 کے ورڈ میننگز ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں آیت کے بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے اس کے مارکس آپ کو پورے ملتے ہیں۔ اگر آپ لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو لفظی ترجمے کی صورت میں آپ کے کچھ نمبر کٹ سکتے ہیں، کیونکہ ریکوائرمنٹ جو ہے ان یور بورڈ ایگزامینیشن وہ یہ ہے کہ آپ نے آیت کا بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے، جس میں ایک ترتیب ہو، جس میں ایک روانی ہو، جس میں ایک فلوئنسی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 1 کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجاہد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔
تو بچوں اگر اس کی وضاحت میں جایا جائے تو اس وقت مال غنیمت چونکہ پہلی امتوں کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں تھا، اور اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ اب مال غنیمت کی تعریف بھی میں یہاں پر آپ کو بیان کر دوں کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ تو مال غنیمت کے بارے میں مجاہد لوگ دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور ڈیفینیٹلی وہ ایماندار تھے، اور جب انہوں نے یہ حکم سنا تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ہوم ورک ڈائری کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آپ کی آج کی ہوم ورک ڈائری وہ یہ ہے کہ آپ نے اس لیسن میں موجود جتنے بھی مشکل الفاظ معنی ہم نے لکھے ہیں ان کو آپ نے عربک جو ورڈنگ ہمیں اس میں مشکل الفاظ معنی لکھے ہیں اس کو نوٹ بک پر آپ نے لکھنا ہے پراپر طریقے سے، اور خوبصورت نیٹ اینڈ کلین، اور یاد بھی کرنا ہے۔ اور آیت کا جو بامحاورہ ترجمہ ہم نے پڑھا اس کو بھی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔